کراچی نے ادا کیا ہے جو 26-2700 ارب روپے کے برابر ہے۔ اس لیے کراچی سے ایک آپ ٹیکس تو لیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ کراچی کو کیا دیتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ بقیہ حکومتیں کراچی کو کیا دیتی ہیں؟ کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگ اس وقت بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی آپ دیکھیں، یہاں سے جو ٹرانسپورٹ گزر رہی ہے اس وقت، اور وہاں سے جو لوگ اس وقت شہر سے آ رہے ہیں، کہیں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی سب ویز کا نظام ہے؟ کوئی سرکولر ریلوے موجود ہے؟ کوئی گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک بس بھی چلتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر میں کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام حکومت کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ پانی حکومت نہیں دیتی، بجلی کے لیے اس نے ایک مافیا کو کے الیکٹرک کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ اور پھر اگر پانی کے کسی منصوبے کی بات کی جائے، K4 کی بات کی جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آخری منصوبہ کراچی میں پانی لانے کا جو مکمل ہوا تھا، آج سے 16 سال پہلے مکمل ہوا تھا، اور وہ کرنے والا بھی ایک مرد درویش تھا، نعمت اللہ خان اس کا نام تھا، جماعت اسلامی کا وہ میئر تھا، اور اس نے کراچی شہر کو K3 منصوبہ 80 کروڑ کی کم لاگت میں کر کے مکمل کر کے دیا تھا۔ اور پھر اس نے یہی کام نہیں کیا تھا، اس نعمت اللہ خان بابا کراچی نے جماعت اسلامی کی فراہم کردہ پوری ٹیم کے ساتھ مل کر یہ ویژن بنایا تھا کہ اب ہم K3 سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہماری پانی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، K4 منصوبہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے پرویز مشرف جو اس وقت کے صدر تھے، 2003 سے جب K3 بن رہا تھا تو K4 کے لیے کام کرنا بھی اس وقت کی بلدیہ نے شروع کر دیا تھا، اور کرسپونڈنس شروع ہو گئی تھی، پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی طے ہو گئی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ آئندہ 5 سال میں کراچی کا K4 منصوبہ بنے گا، اور مزید 2-3 سال میں اس میں ایکسٹینشن ہوگی، اور 650 ملین گیلن پانی مزید کراچی کو فراہم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نعمت اللہ خان صاحب کے بعد K4 کی رٹ ہر ایک نے لگائی ہے، لیکن مصطفیٰ کمال کے 4 سال میں جب پوری طاقت ان کے پاس تھی، MQM کے ہاتھ میں پورا شہر تھا، صوبائی حکومت بھی تھی، وفاقی حکومت بھی تھی، اور انٹرنیشنل ان کو ریکگنیشن حاصل تھی۔ MQM عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پسندیدہ تھی، مقامی اسٹیبلشمنٹ کی بھی پسندیدہ تھی، کونسلرز تک ان کا نیٹ ورک تھا، پیسوں کی ایک بہار تھی، لیکن کراچی کے لیے ایک قطرہ پانی کا اضافہ اس دور میں نہیں ہو سکا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں MQM پورے 5 سال پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل رہی، روٹتے تھے، منائے جاتے تھے، پھر روٹ جاتے تھے، لیکن کبھی کراچی کے پانی کے مسئلے پہ نہیں روٹے، کبھی کراچی کی بجلی کے الیکٹرک کے خلاف نہیں روٹے، کراچی کی سرکولر ریلوے کے لیے نہیں روٹے، ان کے اپنے مسئلے ہوتے تھے۔ لیکن اس اشتراک عمل کے مزید 5 سال میں بھی کراچی کو پانی نہیں ملا، ایک قطرہ پانی کا اضافہ بھی اس دور میں بھی نہیں ہوا۔ پھر صوبے میں پیپلز پارٹی مزید 5 سال کے لیے آئی، مرکز میں نون لیگ کی حکومت آ گئی، لیکن نون لیگ نے بھی کراچی کو اون نہیں کیا، کراچی کے کسی پروجیکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اور اس کے نتیجے میں جہاں گرین لائن 3 سال میں وہ مکمل نہیں کر سکے، وہیں انہوں نے K4 کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ پیسے ایلوکیٹ ہوتے رہے، ڈیزائن ہوئے، ڈیزائن کے بعد اس پر ایگزیکیوشن شروع ہوئی، اور جب یہ بحریہ ٹاؤن تک یہ K4 پہنچ گیا تو پتہ چلا تو ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے، اور دوبارہ اس کو مٹا دیا جائے، دوبارہ اس کو بنایا جائے۔ قوم کے 15 ارب روپے اس پورے عمل کے اندر ضائع ہو گئے، اور ضائع کرنے والے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، MQM کے لوگ ہیں۔ پھر تبدیلی سرکار آئی ہے، 3 سال سے وفاقی حکومت میں PTI اور MQM موجود ہیں، K4 منصوبہ اسی طرح موجود ہے۔ عمران خان صاحب کو جب موقع ملتا ہے 1 سال میں 1 یا 1.5 مرتبہ وہ کراچی 3 گھنٹے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو پیکیجز کے اعلان کرتے ہیں، ان پیکیجز میں پانی کے منصوبے شامل ہوتے ہیں، ان پیکیجز میں سرکولر ریلوے شامل ہوتی ہے، ان پیکیجز میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ شامل ہوتے ہیں، ان پیکیجز کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ کا پورا سسٹم، گرین لائن، منگو پیر روڈ شامل ہوتی ہے، لیکن اعلان کر کے چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اگر 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، MQM سے، پیپلز پارٹی سے، کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، لیکن پانی کے کسی پروجیکٹ پہ K4 پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وفاقی بجٹ میں بھی اور صوبائی بجٹ میں بھی ایک پائی نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں،
فراڈ کر رہے ہیں، ہمیں پانی نہیں دینا چاہتے ہیں، صرف ہم سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ صرف کراچی سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ صرف کراچی سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، لیکن کراچی کو دینے کے لیے اعلانات اور نعروں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ آ کر ووٹ مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کے نعروں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کہتی ہے صوبائی حکومت ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی، صوبائی حکومت کہتی ہے وفاق سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ایم کیو ایم ان کے میئر پچھلے 4 سال تک روتے رہے، پھر تینوں کو پاک فوج نے ساتھ بٹھا دیا، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا دیا، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنا دی، اور جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو سب اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے نمائندے شریک ہوتے ہیں، اسد عمر ہوتے ہیں، گورنر صاحب ہوتے ہیں، مراد علی شاہ ہوتے ہیں، ناصر شاہ صاحب ہوتے ہیں، خالد مقبول ہوتے ہیں، وسیم اختر ہوتے ہیں، یہ سارے اچھے بچے کسی چھڑی کے سائے میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم میں اتفاق ہو گیا، ہم کراچی کی تعمیر کریں گے، ہم کراچی کو ترقی دیں گے، اور یہ ہر 1-2 مہینے بعد اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے 2 ستمبر 2020 کو جو اعلان کیا تھا 1100 ارب روپے کے پیکج کا، مجھے 5 ارب روپے دکھا دیں جو آپ نے کراچی پر خرچ کیے ہو، تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ نے شاید کوئی کراچی کو اہمیت دی ہو۔ آپ کراچی کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کی اپنی ترجیحات ہیں، آپ کے اپنے مسائل ہیں، لیکن کراچی آپ کے پیش نظر نہیں ہے۔ ورنہ کم از کم پانی جیسی چیز میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر سندھ حکومت کرپشن کر رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، تو وفاق کہتا کہ نہیں، یہ پورا پروجیکٹ ہم بنائیں گے۔ 3 سال میں تو نیا پروجیکٹ بھی آگے بن سکتا تھا، آگے بڑھ سکتا تھا، کچھ نہیں کرتے۔ ڈی ایچ اے تو ایک وفاق کی اینٹی ہے، اس ڈی ایچ اے میں اگر ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ ختم ہو چکا تھا تو اس کی انکوائری کرواتے اور ایک ایسا پلانٹ بناتے جو کھارے پانی کو میٹھا کر سکتا ہو۔ آر او ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر اس کام کو کیا جاتا تو آج ڈی ایچ اے اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کو تقریباً پانی کی فراہمی اس سے آدھی قیمت میں ہو جاتی جتنی قیمت میں ٹینکر ان کو لینے پڑتے ہیں۔ تو آپ کے پیش نظر کراچی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 13 سال سے مسلسل لوٹ مار کر رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، نئی کمیٹیاں واٹر بورڈ میں قائم ہو رہی ہیں، پارٹی کو بالکل یہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اور دنیا کے مختلف اداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس میں پانی کو مزید مہنگا کیا جائے گا، ڈسٹریبیوشن کے پیسے لیے جائیں گے اور ہر آدمی کو لوٹا جائے گا، لیکن ان کے پاس پانی کی ترسیل کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ گویا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا مرکز یہ واٹر بورڈ کا دفتر بن رہا ہے، اور عوام ہے کہ ان کو پانی نہیں مل رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، جب ٹینکروں میں پانی پہنچاتے ہو تو نلکوں میں پانی کیوں نہیں پہنچاتے؟ یہ پانی نلکوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ جتنا پانی بھی موجود ہے نلکوں میں تو دو، ڈسٹریبیوشن کا نظام بناؤ۔ شہر کے لوگ اگر انہیں 4 دن بعد بھی پانی سب کو برابر ملے گا تو صبر کریں گے کہ 3 سال میں K4 بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم صبر کر کے 4تھے دن پانی ہمیں مل جائے گا۔ کتنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پانی آتا ہی نہیں ہے، کہیں 15 دن میں آتا ہے، کہیں مہینے میں آتا ہے۔ اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1100 ارب روپے کے پیکج کے ایک پائی کا حساب وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے اور ان کے اتحادی ایم کیو ایم سے لیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس طرح ہمارا استحصال کر رہے ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایوانوں میں جو کراچی کا مینڈیٹ لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کراچی کا مقدمہ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں، ہم ان سے پیکج کا حساب مانگتے ہیں، وہ بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں آئیں گے تو ہم سڑکوں پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ابھی تو ہم نے اس شارع فیصل کو چلتا رہنے دیا ہے، اس دھرنے میں ہم یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ شارع فیصل چلتی ہے تو پانی کا مسئلہ حل ہوگا یا رک جاتی ہے تو پانی کا مسئلہ پہلے حل ہوگا۔ اس کا فیصلہ میں آپ کی مشاورت سے کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جد و جہد آپ کی منتظر ہے، مزاحمت کے بغیر آپ کو یہ کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ کراچی کو کوئی اپنا گھر نہیں سمجھتا ہے، اس کو اون نہیں کرتا جو آپ کو آپ کا حق دے دے۔ یہ آپ کو حق بھی خیرات سمجھ کر دیتے ہیں، آپ کو یہ حق بھی چھیننا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی،
میدان میں نکلنا پڑے گا. آج کنٹونمنٹ ایریاز کے یہ نجیب الرحمان میرے پاس مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ یاسر مجھے نظر آ رہے ہیں, ملیر کینٹ سے آئے ہیں, فیصل کینٹ سے آئے ہیں, صدر یہ کراچی کینٹ سے سبیل الرحمان آئے ہیں, یہ شاہد علیم ہے, یہ شاہد مسعود ہے, یہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے نمائندے ہیں, اور بہت سے نمائندے اپنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں. ان کو تو وہاں مہم چلانی چاہیے تھی, ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے تھا, لیکن یہ اپنے لوگوں کی مہم یہاں دھرنا دے کر چلا رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے کو بھی پانی دو, کلفٹن کینٹونمنٹ کو بھی پانی دو, ملیر کینٹ کو بھی پانی دو, فیصل کینٹ کو بھی پانی دو, کورنگی کینٹ کو بھی پانی دو, اور کراچی کینٹ کو بھی پانی دو, منوڑا کینٹ کو بھی پانی دو. اور پھر کراچی کی یہ بستیاں, اورنگی ٹاؤن پانی سے محروم, بلدیا ٹاؤن پانی سے محروم, نارتھ کراچی پانی سے محروم, لانڈی پورا پانی سے محروم. کس کس بستی کا نام لوں جہاں پانی کا شدید بحران ہے, لوگ بلبلا رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہے وہ ٹینکر مافیا کے ذریعے سے تقسیم ہو رہا ہے. یہ جعلی ہائیڈرنٹ بند کیے جائیں, اور ہائیڈرنٹ بند کر کے مزید بحران پیدا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ پھر ہائیڈرنٹ کھولنے کا مطالبہ کریں. کرپشن کے یہ اڈے ہیں, ان اڈوں کا احتساب کرنا ہوگا. اور آج ہم ایک طویل دھرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اور ساتھیوں کو بھی گھروں سے بلائیں, جد و جہد کو تیز تر کریں, اس دھرنے کو پرولونگ کریں, تاکہ حکومت کی طرف سے ہمیں بات سمجھ میں آئے, پتا چلے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں, ان سے حساب مانگیں. اس لیے جو کام ایوان نہیں کر رہے, جو کام حکومت نہیں کر رہی, جو کام وزیر اعظم نہیں کر رہے, جو کام وزیر اعلیٰ نہیں کر رہے, وہ جماعت اسلامی اس شہر کی سڑکوں پہ بیٹھ کر کروائے گی انشاءاللہ. جد و جہد آگے بڑھائیں گے, جیسے بحریہ کا مسئلہ حل کروا رہے ہیں, جیسے نادرا کا مسئلہ حل کروایا ہے, جیسے ہم شناختی کارڈ کی جد و جہد کرتے ہیں, اسی طرح پانی کے مسئلے کو بھی, کہ الیکٹرک کے معاملات کو بھی انہی سڑکوں اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے حل کروائیں گے. انشاءاللہ یہ دھرنا جاری رہے گا. نماز ہم اہتمام کریں گے اور اس کے بعد اس دھرنے کی اگلی کارروائی شروع ہوگی. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.